بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ ہمارے کلمے کا دوسرا جز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہم عموماً اس کا ترجمہ اتنا ہی کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مطلب ہے حضور آخری رسول ہیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اس میں آخری کا لفظ ہی نہیں ہے تو آپ نے آخری کہاں سے نکالا ہے؟ اور یہ سوال آنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام اور رسول اللہ نے جتنے بھیجے ہیں ان کی تعداد تو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے اور مجموعہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ان میں رسول ایک نہیں ہے، اگر 313 ہوں تو پھر بھی کئی ایک ہیں۔ قرآن کریم نے کہا تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، معلوم ہوا کہ رسول کئی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی پیغمبر ایسا نہیں جس کے کلمے کا جز لفظ رسول کو بنایا گیا ہو۔ یہ صرف ہمارے پیغمبر ہیں جن کے کلمے کا جز رسول کو بنایا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اب رسول کا لفظ یہ جز بنا ہے صرف ہمارے پیغمبر کے کلمے کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول رسالت سے بنا ہے۔ رسالت کا معنی ہے پیغام لینا اور دینا۔ پیغمبر کے ذمے دو کام ہوتے ہیں، پیغمبر ایک سے پیغام لیتا ہے اور دوسرے کو پیغام دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہیں، تو آپ کے ذمے دو کام ہیں، خالق سے پیغام لینا ہے، مخلوق کو دینا ہے۔ تو کچھ مقام پیغام لینے کے ہیں اور کچھ پیغام دینے کے ہیں۔ آپ بیان سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، تو ایک بیان کرنے کی جگہ ہے، ایک بیان سننے کی جگہ ہے۔ تو ایک مقام ہوتا ہے پیغام لینے کا، ایک ہوتا ہے مقام پیغام دینے کا۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو پیغام لینے کے مقام بنائے ہیں، حضرت آدم کو خدا نے پیغام دیا ہے تو آدم علیہ السلام کی پرواز جنت تک ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام دیا ہے تو زمین سے جودی پہاڑ تک ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام ہیں، ان کو خدا نے پیغام دیا ہے تو زمین سے تخت شاہی پر اڑایا پھر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو تخت شاہی پہ بٹھایا تو پھر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں چخا آگ کی اور وہاں بیت اللہ تک پہنچایا تو پھر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور سینہ تک لے جا کے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان تک لے جا کر دیا، اس سے اوپر مقام نہیں دیا۔ اور جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پیغام دیا تو آپ پورا معراج کا واقعہ دیکھ لیں۔ کبھی چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی براق پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی امام الانبیاء بنا کے دیا ہے، اور کبھی عرش معلیٰ دکھا کے دیا ہے۔ کعبہ سے شروع کیا ہے، عرش معلیٰ پہ جا کے ختم کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اول بیت وضع للناس، مکان اول کا نام کعبہ ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں 7 آسمان، وسع کرسیہ السماوات والارض، اوپر پھر کرسی، وکان عرشہ علی الماء، اوپر سمندر پر خدا کا عرش۔ تو کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے۔ اللہ نے جب ہمارے نبی کو پیغام دیا ہے تو کعبہ پر بھی دیا ہے، عرش پر بھی دیا ہے۔ کعبہ سے پہلے مکان نہیں، عرش کے بعد مکان نہیں۔ تو جو مقامات پیغام لینے کے تھے وہ سارے اللہ نے حضور پر ختم فرما دی، کوئی مقام پیچھے نہیں بچتا۔ اور جب پیغام دینے کی باری آئی
تو انبیاء نے پیغام دیا. پیغام کا معنی کہ انبیاء نے توحید سکھائی، خدا کا کلمہ پڑھایا. تو نبیوں کا پیغام جنات کو ہے، نبیوں کا پیغام جانوروں کو ہے، پیغمبر کا پیغام انسانوں کو ہے. ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کا پیغام جن کو بھی ہے، انس کو بھی ہے، حور و غلمان کو بھی ہے، انسان کو بھی ہے، امت کو بھی ہے اور امت کے نبیوں کو بھی ہے. تو نبی سے اوپر کوئی مقام نہیں ہوتا. کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا شاگرد ناظم ہے، ایک کہتا ہے میرا شاگرد ایم پی ہے، ایک کہتا ہے ایم این اے ہے، ایک کہتا ہے وزیر ہے، ایک کہتا ہے وزیر اعظم ہے، کہتا ہے صدر ہے. صدر کے اوپر تو دنیا میں مقام نہیں ہے، اور شریعت میں نبی کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے. تو ہمارے پیغمبر نے جو پیغام دیا ہے وہ نبیوں کو دیا ہے. نبیوں کو دیا کہاں لکھا ہے؟ لا تؤمنن به. سارے انبیاء ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے کا پابند ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضور کا کلمہ سب نبیوں نے پڑھا ہے. جب پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بھی تو پڑھا ہے نا. تو سب نے کلمہ پڑھا. تو میں بتا ہی رہا تھا رسالت کا معنی اللہ سے پیغام لے کے مخلوق کو دینا ہے. تو پیغام لینے کے مقام بھی حضور پر ختم ہیں، پیغام دینے کے مقام بھی حضور پر ختم ہے. اس لیے حضور صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی رسالت کی گنجائش موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. حضور کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ہم عام طور پہ کہتے ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جب یہ کہیں گے تو قادیانی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ آپ نے کہنا آئیں گے. وہ کہیں گے ادھر آپ کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، ادھر آنے کے قائل بھی ہیں. آپ کہتے ہیں نبی ہوں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. قادیانی پھر کہتا ہے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی والی حیثیت ختم تو نہیں ہوگی نا. نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے بنتی ہے. الیکشنوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، خدائی سلیکشنوں میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ ترجمہ کریں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر اشکال در اشکال ہے. تو آسان بات ایک یہ ترجمہ کر لیں حضور پاک آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ توجہ رکھیں، میں بڑی شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ طلباء ہیں، عوام تو نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے پیدا نہیں ہوگا، یہ ترجمہ کس کا ہے؟ میں کہوں گا آپ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آئے گا ترجمہ کس کا ہے؟ حدیث دونوں کی ایک اختلاف ترجمے میں ہے. حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پیدا ہونا کس کا ترجمہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آنا یہ کس کا ترجمہ ہے؟ تو آپ کا میرا جواب ایک ہی ہے. لا نفی جنس ہے، نبی یا اسم ہے، بعد یہ اس کی خبر ہے. اور نفی جنس کا لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. نبی یا یہ تو منصوب ہے لیکن بعدی تو مرفوع نظر نہیں آ رہا نا، یہ محلن مرفوع ہے. کیوں؟ بعدی مضاف اور مضاف الیہ متعلق ہے محذوف کے، اور متعلق محذوف کون سا ہے؟ جو متعلق مانے گا وہی ترجمہ بنے گا. اگر آپ کہیں گے لا نبی یا کائن بعدی تو ترجمہ ہوگا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کہیں گے لا نبی یا مولود بعدی تو پھر ہوگا میرے بعد کوئی پیدا نہیں ہوگا. تو محذوف تو نکالنا ہی ہے نا، محذوف نکالے بغیر ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. محذوف وہ نکالیں جس پر اشکال ہے، اس سے بہتر ہے محذوف وہ نکالیں جس پر کوئی اشکال موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے. پیدا ہونا اور بات ہے اور پیدا شدہ کا نازل ہونا اور بات. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا لیکن امت تو پیدا ہوگی نا. نبی نہیں ہوگا امت ہوگی، تو امت کی رہنمائی کون کرے گا پھر؟ اللہ امت کو لاوارث تو چھوڑتے نہیں. اس کے لیے نبوت کی زبان سے جملے نکلے ہیں. 4 قسم کے حضرات وہ ہیں جو امت کی رہنمائی کریں گے. نمبر 1 فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. مسند دارمی ابو داؤد میں روایت موجود ہے. میرے بعد تو میری سنت اور خلیفہ راشد کی سنت سے فیصلے کرانا. معلوم ہوتا ہے کہ امت کی رہنمائی خلیفہ راشد کریں گے. خلیفہ راشد کی سنت کے مقابلے میں کسی کی بات قبول نہیں کرتے. جب یہ بات آپ کہیں گے کہ اختلافی مسائل میں خلیفہ راشد حجت ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں 4 مسئلے پیش کرتا ہوں. 4 خلفاء ہیں نا راشدین، تو 4 ہی مسئلے ذہن میں رکھ لیں. آج امت میں چند افراد نے اختلاف کیا کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں.
پوری امت کہہ رہی ہے زندہ ہے، چند کہہ رہے ہیں زندہ نہیں۔ وہ بھی آیتیں پڑھتا ہے، یہ بھی آیتیں پڑھتا ہے، وہ بھی حدیثیں پڑھتا ہے، یہ بھی حدیثیں پڑھتا ہے۔ تو رہنمائی کے لیے فیصلہ خلیفہ راشد سے لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قولی فیصلہ بھی ہے اور عملی فیصلہ بھی ہے۔ قولی فیصلہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 117 پر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی چارپائی پہ آئے وفات کے بعد، ایک ہاتھ دائیں کندھے پہ رکھا، ایک بائیں پہ رکھا، پھر حضور کا بوسہ لیا اور کہا طبت حیا و میتا، آپ دنیا میں مبارک تھے، موت کے بعد مبارک ہیں۔ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، خدا کی قسم اللہ دو موتیں آپ کو نہیں چھکائے گا۔ یہ دو موتیں کون سی ہیں؟ آپ کے پاس کتب پڑھی ہیں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، شیخ زکریا نے کنز المتواری میں لکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس سے مراد کیا ہے۔ مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موتا و حیات غیر الانبیاء، اہل سنت کے جمعی عقیدہ یہ ہے روح کا احاطہ ہوتا ہے، قبر میں زندگی ملتی ہے، پھر 3 سوال اور جواب ہوتے ہیں، پھر میت کو سلا دیا جاتا ہے، نم کا نومت العروس، اسی نیند کو موت کہتے ہیں۔ تو قبر میں امتی کو حیات ملتی ہے، پھر موت ملتی ہے، نبی کو حیات ملتی ہے، اس کے بعد نبی کو موت نہیں ملتی۔ آپ صحیح بخاری کی اسی حاشیے پر دیکھ لیں، شیخ محدث سہارنپوری نے لکھا ہے لا یتعقبها موت بل یستمر حیا، نبی پر حیات کے بعد موت نہیں آتی، ہمیشہ حیات رہتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں حضور ایک موت آپ نے چکھ لی ہے، اور وہ جو قبر میں دوسری موت امت کو آتی ہے اللہ آپ کو نہیں دیں گے، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو صدیق اکبر کا زبانی فیصلہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ اور عملی فیصلہ صدیق کہتے کسے ہیں؟ اس کی کئی تعریفیں ہیں، بہترین تعریف جو میں عرض کرتا ہوں تو عوام کو سمجھاتے ہیں۔ صدیق کہتے ہیں جیسے بولے ویسے کرے، جس کی زبان اور فعل میں تضاد نہ ہو اس کو صدیق کہتے ہیں، جیسے بولے ویسے کرے۔ ابو بکر صدیق کے موت کا وقت قریب آیا، بیمار بہت ہو گئے، وصیت فرمائی کہ مجھے غسل کفن جنازہ دب دو، میری لاش کو چارپائی پہ رکھ دینا، حضور کی قبر کے باہر رکھنا، اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگنا، اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو مجھے اندر دفن نہ کرنا۔ تو یہ عقیدہ حیات کا ہے، عقیدہ موت کا ہے، یہ سما کا ہے، عدم سما کا ہے۔ صحابہ نے ایسے کیا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر سورۃ الکہف میں لکھا ہے لما حملت جنازت الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نودی السلام علیکہ یا رسول اللہ، صدیق کی چارپائی باہر رکھ دی، صحابہ نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا اور کہا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب۔ تو فیصلہ خلیفہ راشد نے کر دی، اب لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب کیا مصیبت پڑی ہے لڑنے کی؟ خلیفہ راشد سے اوپر کون ہے جو آپ کا فیصلہ کرے؟ آپ خلیفہ راشد کے علم کو نہیں مانتے، اور وہ خلیفہ جو صدیق اکبر ہے، نبی کا 23 سالہ صحبت یافتہ ہے، اس کا فیصلہ نہیں مانتے، اور فلاں مفسر قرآن کا مان لیتے ہیں۔ اور یہ مفسر جتنی اچھی تفسیر کرے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر تفسیر تو نہیں کر سکتا نا۔ آپ علم کے قائل ہوا کریں لیکن سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ علم نہ مانا کریں، کچھ گنجائش نکال لیا کریں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امت میں مسئلہ تھا کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، آج لوگوں نے گھڑ لیا نہیں جی 3 طلاق 2 1 ہوتی ہے۔ فیصلہ خلیفہ راشد کا موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب کا، صحیح مسلم میں ہے کان طلاق عہد رسول اللہ طلاق الثلاث واحدۃ۔ عمر فرماتے ہیں، یہ اب معروف بات جو ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے فتویٰ بھی آ جائے اور حدیث کا ایک معنی بھی آ جائے۔ طلاق الثلاث فرماتے کان طلاق عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخلافت ابی بکر وسنۃ من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق 1، حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق 1، عمر کی ابتدائی خلافت میں 3 طلاق 1۔ حضرت عمر کا دور ہے، فرمایا کہ انہوں نے چونکہ جلدی کی ہے اس معاملے میں جن میں گنجائش موجود تھی میں گنجائش ختم کرتا ہوں، 3 کو 3 کہتا ہوں۔ یہ حدیث ذرا سمجھ لیں نا، غیر مقلدین اس کو پیش کرتے ہیں کہ حضور کے دور میں 3 1 ہوتی، یہ معنی یہ نہیں ہے، اس کے کئی معنی ہیں، میں ایک معنی عرض کرتا ہوں۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں اس حدیث کا وہی مطلب ہے جو اس آیت کا مطلب ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ خدا کئی تھے اور کئی کو حضور نے ایک خدا کہہ دیا، اس کا معنی یہ تھا، وہ کہتے تھے اس نے کئی خداؤں کی جگہ پر ایک خدا کو مان لیا ہے، ماننے کئی چاہیے تھے لیکن اس نے ایک کو مان لیا ہے۔
تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور پاک کے دور میں 3 طلاق نہیں دیتے تھے بلکہ 3 کی بجائے 1 دیتے تھے، تو جب 1 دیتے تھے تو 1 ہی نافذ ہوگی نا، نہیں سمجھ آئی؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ کا معنی یہ تو نہیں کرتے کہ حضور پاک نے کئی خداؤں کو ملا کر ایک خدا بنا لی ہے، وہ کہتے تھے تعجب ہے کہ اس نے کئی خدا کی بجائے ایک خدا مان لیا ہے۔ تو جس طرح اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ہے، کان طلاق العہد رسول اللہ طلاق ثلاث واحدۃ ہے کہ وہاں 3 نہیں دیتے بلکہ 3 کی بجائے 1 دیتے تھے، تو جب 1 دیتے تو نافذ کتنی ہوگی؟ 1۔ علامہ کشمیر نے مثال دی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے من جعل الہموم ہما واحدہ، جس آدمی نے کئی غموں کی بجائے ایک غم کو غم بنا لیا۔ اب اس کا یہ معنی نہیں تھا سارے غموں کو ایک کر دیا، معنی یہ تھا کہ سارے غم چھوڑ کے ایک غم کو لے لیا، تو اس کا معنی ہے کہ 3 طلاق نہیں دیتے بلکہ 3 کی بجائے 1 دیتے تھے، تو جب 1 دیں گے تو کتنی نافذ ہوں گی؟ حضرت عمر فرماتے تھے کہ ان الناس استعجلوا فی امر کانت لهم فی انات، دیکھیں ان میں گنجائش موجود تھی، گنجائش ختم کر دی ہے، اب ہم 3 کو 3 ہی کھیں گے، گنجائش تھی ان نے گنجائش خود ختم کی ہے۔ تو حضرت عمر کا مطلب سمجھ گئے، یہ نہیں تھا کہ پہلے 3 کو 1 کہتے، حضرت عمر نے 3 کو 3 کہا، پہلے 3 کی بجائے 1 دیتے تو 1 ہوتی، حضرت عمر کے دور میں 1 کی بجائے 3 ہی دینی شروع کی، تو فرمایا اب 3 ہی ہوں گی، آپ نے جو گنجائش تھی وہ ساری ختم کر دی۔ یہ میں نے ایک معنی بیان کیا ہے، اس حدیث کے معنی اور بھی ہیں، جیسے ہمارا کل مشورہ ہوا تھا، صبح پھر ہوا 3 دن کا جب کورس ہوا نا تو اس میں سارے احتمال پیش کروں گا، یہ جواب بھی ہے، یہ جواب بھی ہے، یہ بھی جواب بھی ہے۔ غیر مقلدین کی سب سے مضبوط ترین دلیل یہی ہے 3 طلاق 1 ہونے پر، اس سے مضبوط دلیل ان کی اور کوئی نہیں۔ اس کے جواب کئی ہیں، ایک جواب اور ذہن میں رکھ لیں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس کے راوی سب سے پہلے حضرت طاؤس ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی ہیں۔ صحابی کے بارے میں اصول یہ ہے اگر حدیث پیش کرے اور فتویٰ اپنی حدیث کے خلاف پیش کرے تو اس کی روایت حجت نہیں ہوتی، فتویٰ حجت ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے 27 فتوے موجود ہیں کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، تو جب فتویٰ 3 کے 3 انہوں نے کہا ہے پھر ان کی مروی کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کے فتوے کا اعتبار ہوگا، اصول حدیث کی روح سے بھی یہ یہاں سے 3 ثابت نہیں ہوتی۔ تیسرا جو آپ ذہن میں رکھیں، اس کے فوراً بعد راوی طاؤس ہے، اور طاؤس راوی یہ شیعہ اور رافضی ہے، اور شیعہ راوی کے بارے میں محدثین کا اصول یہ ہے کہ شیعہ چونکہ اہل بدعت ہوتا ہے کم از کم، تو لہٰذا اگر شیعہ ایسی روایت پیش کرے جو اس کے مسلک کے مطابق ہو پھر قبول نہیں ہوتی، اس کے مسلک کے خلاف ہو تو پھر قبول ہوتی ہے۔ اور 3 طلاق کو 1 کہنا اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، شیعہ کا مذہب ہے۔ تو طاؤس راوی جو شیعہ تھا وہ روایت اپنے مذہب کے مطابق پیش کرتا ہے، لہذا اصول حدیث کی روشنی میں روایت قابل قبول ہے، پھر روایت قابل قبول۔ میں نے خیر 3 جواب عرض کر دیے، اصل بات میں اور سمجھا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا کہ امت کی رہنمائی کون کریں گے؟ خلفاء۔ میں نے حیات النبی کا مسئلہ پیش کیا، 3 طلاق پیش کیا، جمعے کے دن کی 2 اذانیں، یہ فتویٰ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عثمان غنی کا ان تعظیم ثانی یوم الجمعہ امر بھی عثمان حین کسر اہل المسجد، تو 2 اذانوں کا فتویٰ عثمان غنی کا ہے، مولوی کی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب خلیفہ راشد کا فیصلہ آ گیا تو پھر کسی کو کیا دیکھنا ہے۔ اور 20 رکعت پہ فتویٰ تراویح کا حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، مسند الامام زید کتاب کا نام ہے، زید بن علی بن حسین بن علی کے پڑپوتے ہیں، اور اس روایت میں کوئی ایک بھی راوی ایسا نہیں جو اہل بیت کا نہ ہو، چاروں اہل بیت کے ہیں۔ تو علی کا حکم یہ تھا کہ امام کو فرمایا کہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرو، ہر 2 پر سلام پھیرا کرو اور ہر 4 پر وقفہ کیا کرو، کیوں؟ فیرجع ذو الحاجہ ویتوضا، دن بھوکا رہتے ہیں، شام افطاری کرتے ہیں، اکٹھی تراویح مشکل ہوتی ہے، تو 4 کے بعد وقفہ دو، اپنی قضاء حاجت کرے، وضو کر کے اگلی 4 بھی پھر شامل ہو جائے۔ یہ جو ہماری تراویح کی ترتیب ہے نا، اس پر صریح فتویٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا موجود ہے جو اہل بیت کے ہیں۔ اب بتاؤ ہماری تراویح اہل بیت والی ہے یا نہیں؟ لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہماری تراویح اہل بیت والی ہے کہ نہیں، کسی اور کو ہم نے کیا سمجھانا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کے بعد امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ خلفائے راشدین۔ ذہن میں آ گیا؟ اس پر ایک چھوٹا سا سوال اور جواب ذہن میں رکھ لیں۔ غیر مقلدین بعض چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ فلاں موقع پر عمر نے فیصلہ کیا، ایک عورت کھڑی ہوگی، اس نے فیصلہ رد کر دیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ حق میں تھوڑا دیا کرو۔ ایک عورت کھڑی ہو کہنے لگی اے عمر قرآن کہتا ہے بہت زیادہ دے سکتے ہو، تو کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ جب قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ تم کہ آتید احداہن قنطارا، اگر اتنا بھی کوئی مہر دے دے تو تم واپس نہ لیا کرو، خیال کیا کرو، تو آپ کون ہے پابندی کرنے والے؟
تو میں نے فرمایا یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہ ٹھیک کہتی ہے، اللہ جتنا مہر دینا چاہو دے دو۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیا، عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی، کہا میں اپنے باپ کی بات نہیں مانتا۔ تو خلیفہ راشد کا فیصلہ ضروری ہوتا تو صحابہ مانتے نا، پھر ضروری ہے تو پھر صحابہ نے کیوں نہیں مانا؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ایک خلیفہ راشد کا اجتہاد ہے اور ایک خلیفہ راشد کا فیصلہ جس کو صحابہ نے قبول کر لیا۔ یہاں بات خلیفہ راشد کے شخصی اجتہاد کی نہیں ہو رہی، خلیفہ راشد کی سنت کی بات ہو رہی ہے۔ اجتہاد وہ نہیں ہوتا جو چلتا رہے، سنت وہ اجتہاد ہے جو چل پڑے، امت نے قبول کر لیا ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء، توجہ رکھیں، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء۔ آپ علماء طلباء، اس لیے میں وہ تیرتا جا رہا ہوں، آسان جلدی بات پوری کر رہا ہوں۔ فعلیکم بسنتی و سنت اب دیکھو، ایک ہے علیکم بحدیثی اور ایک ہے علیکم بسنتی۔ حضور نے حدیثی فرمایا، سنتی فرمایا، کیوں؟ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر سنت حدیث ہوگی لیکن ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری نہیں۔ سنت کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، اللہ کے نبی نے کام عذراً نہ فرمایا ہو، عادتاً فرمایا ہو۔ نمبر دو، اللہ کے نبی نے کام چھوڑا نہ ہو، مسلسل فرمایا ہو، وہ کام اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہ ہو، امت کے لیے گنجائش ہو۔ نمبر چار، اللہ کے نبی نے کام فرمایا، امت کے لیے ممکن ہو۔ یہ چار شرطیں ہوں تو سنت بنتی ہے، ورنہ سنت نہیں۔ تو جیسے حدیثی کی بجائے سنت فرمایا نا، تو آگے اجتہاد الخلفاء کی بجائے سنت الخلفاء فرمایا ہے۔ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہوتا ہے اور سنت اور ہوتی ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ راشد نے اجتہاد کر کے فیصلہ کیا اور صحابہ نے اختلاف نہیں کیا، قبول کر لیا، اب اس سے امت کو اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ایسی کوئی مثال غیر مقلد پیش نہیں کر سکتے۔ چلیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلفۂ راشدین کے بعد ہیں صحابہ، عام صحابہ کرام، ان کی عام صحابہ کرام، میں اس پہ دلیل نہیں دیتا، بات لمبی ہوگی۔ نمبر تین، ان کے بعد ہے فقہا۔ نمبر چار، فقہا کے بعد عام علماء۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے عام علماء۔ چلیں دلیل ذہن میں رکھ لیں، تفصیل نہیں کرتا کہ دلیل آپ کے ذہن میں آ جائے۔ میں ایک ایک دلیل پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قیل من ہے یا رسول اللہ قال ما انا لی و صحابی۔ فرمایا جب امت میں فرقہ واریت بہت ہو جائے نا تو پھر تم نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، ما انا علیہ و صحابی۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کیا کریں گے کہ جو میرے اور صحابہ کے نقشے پر چلیں، اس ترجمے پر اشکال آ جائے گا۔ کیا نبی اور صحابہ کا نقش قدم جدا جدا ہے؟ اس لیے ترجمہ وہ کریں جس پر اشکال نہ ہو۔ ما انا علی اور صحابی کا معنی یہ ہے کہ جو حدیث مجھ سے لے، اور حدیث کا معنی میرے صحابہ سے لے۔ حدیث مجھ سے لے معنی میرے صحابہ سے لے، آیت مجھ سے لے لے معنی ان سے لے لے، اب اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ لفظ صحابی سے لیں تو حدیث بھی معنی بھی صحابی سے لیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں لفظ صحابی سے لیں معنی وہابی سے لیں۔ ہم کہتے ہیں لفظ صحابی سے لیں معنی بھی صحابی سے لیں۔ تو لفظ صحابی سے لے کر معنی صحابی سے لیں تو مسلک ہمارا ہے، اور لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لیں تو مسلک غیر مقلدین کے بنتا ہے۔ ہم صحابہ والے ہیں، وہ وہابہ والے ہیں، یہ باتیں عوام کو سمجھایا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی المرتضیٰ نے پوچھا ان نزل بلا امر لیس بیان امر ولا نہی فما تامرنا، یہ موجم اوسط طبرانی میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو مسئلہ پیش آ جائے، حل نہ ملے، کیا کریں؟ فرمایا تشاورون الفقہاء، فقہا سے پوچھنا۔ امت کے حوالے اللہ نے امت کو فقہا کے حوالے کیا۔ نمبر چار، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور نبیوں کی طرح علماء نے امت کو سنبھالنا ہے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیں، آپ خلفائے راشدین ہیں، بولتے جاؤ نا، صحابہ کرام ہیں، فقہا ہیں، پھر کیا ہیں؟ علماء۔ یہ بھی علماء ہیں، آپ بھی علماء ہیں۔ ایک عالم بالفعل ہے، ایک عالم بالقوہ ہے، ایک عالم فی الحال ہے، ایک باعتبار محال ہے۔ ہیں تو سارے مولوی نا، ہم کہتے ہیں نا باعتبار ما یؤول الیہ، وہ یہی ہوتا ہے، ایک حالن مولوی ایک معالن مولوی، لیکن ہیں سارے مولوی۔ تو آپ سب علماء ہیں نا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو آپ نے سنبھالنا ہے، تو امت کو وہی سنبھالے گا جس کو سنبھالنے کا طریقہ آتا ہو۔ جس کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا امت کو سنبھال، ایک چھوٹی سی گاڑی کوئی نہیں چلا سکتا اگر چلانا نہ آتی ہو، تو بتا اتنی بڑی امت کو عالم کیسے سنبھال سکتا ہے اگر سنبھالنا نہ آتا ہو۔ علم بھی ضروری ہے اور علم کے استعمال کے طریقے بھی ضروری ہیں۔
ہمارا جو کام ہے نا وہ یہ نہیں کہ میں علم دیتا ہوں، علم تو مدارس میں آپ کو مل جائے گا، ہم علم کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ دلیل جو آپ نے مدرسے میں پڑھی ہے نا، اس دلیل کو آپ نے پیش کیسے کرنا ہے، بس اس علم کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ بندے کے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے اور گاڑی کے چلانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اگر دشمن سے لڑنا ہو تو ہتھیار بھی ہونا چاہیے اور ہتھیار چلانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ بندے کے پاس دلائل بھی ہوں اور دلائل کو استعمال کرنے والی زبان بھی ہو تو پھر بندہ کام کر سکتا ہے، وگرنہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور پیغمبر کے پورے کام کا خلاصہ 2 کام ہے۔ میں بالکل خلاصہ اور خلاصہ در خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی کے کام کا خلاصہ 2 کام ہے۔ نمبر 1 امت کو جنت کا راستہ دکھانا، نمبر 2 امت کو جہنم سے بچانا۔ یہ پیغمبر کے کام کا خلاصہ ہے۔ اس کو اور تھوڑا سا پھیلا لیں، امت کو خیر کا راستہ دکھانا اور امت کو شر سے بچانا، یہ نبی کا کام ہے۔ نبی کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان کا خلاصہ 2 صفتیں ہیں، ایک صفت بشیر اور ایک صفت بشیر جنت دکھانے والی ہے اور صفت نذیر جہنم سے بچانے والی ہے۔ صفت بشیر میں وعدے ہوتے ہیں، صفت نذیر میں وعیدیں ہوتی ہیں۔ صفت بشیر میں ترغیب ہوتی ہے، صفت نذیر میں ترہیب ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر کے کام کا خلاصہ ہے، امت کو خیر کا راستہ دکھانا، امت کو شر سے بچانا۔ اگر ہم علماء نبی کے وارث ہیں، ہمارے ذمہ دونوں کام ہیں، امت کو خیر کا راستہ دکھائیں اور امت کو شر سے بچائیں۔ یہ بتائیں کہاں جانا ہے اور یہ بتائیں کہاں نہیں جانا، یہ بتائیں کون سا عقیدہ لینا ہے اور یہ بتائیں کون سا عقیدہ نہیں لینا۔ یہ دونوں کام ہمارے ذمہ ہیں، صرف ایک کام نہیں ہے، دونوں کام ہیں۔ حکیم اگر یہ بتاتا ہے کون سی دوا کھانی ہے تو یہ بھی بتائے کون سی غذا نہیں کھانی۔ حکیم دوا بھی دیتا ہے، پرہیز بھی دیتا ہے۔ عالم کو چاہیے عوام کو دوا بھی دے، پرہیز بھی بتائے۔ ہم دوا دے کر پرہیز نہیں بتائیں گے تو لوگ غلط خوراک کھاتے رہیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ عجیب جملہ ہے، کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ یہ چھوٹے چھوٹے عربی جملے طلباء یاد رکھا کریں، طالب علم کا ذوق ہو نا تو کاپی کے بغیر بھی یاد ہوتا ہے۔ میں نے اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک صرف 2 کاپیاں لکھی ہیں، ایک ارشاد و صرف، ایک کافیہ۔ ارشاد و صرف اس لیے کہ ہم اولیٰ میں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو استاد نے ارشاد و صرف سائڈ پہ رکھ دی اور ہمیں کہا کاپی لکھو۔ ہم نے ارشاد دیکھی ہی نہیں تو کاپی لکھاتے تھے، ہماری مجبوری تھی۔ جب اولیٰ کر لیا استاد نے کہا کتاب دیکھ لو، پھر ہم نے ارشاد و صرف کتاب بھی دیکھ لی۔ تو 85 قوانین ارشاد و صرف کے ہم نے لکھے تھے، اور پورے اولیٰ والے سال ایک دن بھی مجھے ایسا یاد نہیں ہے کہ جتنی ارشاد پڑھی ہے میں روزانہ ساری پڑھ کے نہ سوتا ہوں، مجھے ایک دن بھی یاد نہیں ہے۔ جامعہ بنوریہ سب سے آخر میں سونے والا طالب علم میں ہوتا تھا اور سب سے پہلے اٹھنے والا طالب علم میں ہوتا تھا۔ میں نے ارشاد الصرف کو فاتحہ کی طرح ازبر کیا ہے، اس لیے میرے علم و صیغہ کے وفاق میں بھی 100 نمبر تھے۔ ارشاد ہم نے اتنی ٹک کے پڑھی ہے۔ نمبر 2 کافیہ۔ کافیہ کاپی میں نے کیوں لکھی ہے؟ جامعہ بنوریہ میں پڑھتا تھا تو ثانیہ والے سال چھٹی میں نے مفتی نعیم صاحب اور ناظم مولانا عبدالحمید صاحب سے کہا جی اگلے سال میں بنوریہ نہیں آؤں گا۔ چھوٹا طالب علم کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے کافیہ کا شوق ہے، جامعہ بنوریہ میں کافیہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ آ جانا۔ میں اگلے سال گیا، انہوں نے مجھے ایک طالب علم سے جامعہ بنوریہ میں کافیہ نصاب میں داخل کیا اور ابھی تک نصاب میں شامل ہے۔ پہلے شرح ابن عقیل ہوتی تھی، پھر کافیہ تھا۔ میں نے شرح ابن عقیل بھی پڑھی اور میں نے کافیہ بھی پڑھا۔ کافیہ کی کاپی میں کیوں لکھتا تھا کہ کوئی بھی نہیں لکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں لکھتا تھا، اور میں کافیہ کاپی عصر کے بعد لکھتا تھا۔ ایک دن ہمارے استاذ کافیہ پہ تقریر کر رہے تھے، وہ کہتے تم میں سے کاپی کوئی نہیں لکھتا؟ لڑکے خاموش۔ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں لکھتا۔ کہتے کیوں؟ تو مجھے طالب علم میں صوفی صاحب کہتے تھے۔ اب جو مجھے اب تقریریں سنتے ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے یہ وہی ہے جو صوفی تھا، تو کہ میں عصر کے بعد بھی نہیں کھیلتا تھا۔ آپ حیران ہو گئے، زمانہ طالب علمی میں عصر کے بعد بھی نہیں کھیلتا۔ لوگ کہتے ہیں نہ کھیلے تو دماغ خراب ہوتا ہے، ہمارا تو خراب نہیں ہوا، دیکھ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے کتنا مضبوط دماغ چل رہا ہے۔ حافظہ بھی جوں کا تو ہے، آپ دیکھیں میں کتنی حدیثیں، میں سارے اسباق قرآن زبانی پڑھاتا رہتا ہوں۔ میں صرف بات سمجھا رہا ہوں، اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو مجھے استاد کہتے ہیں صوفی تو بھی نہیں لکھتا؟ میں نے کہا جی میں عصر کے بعد لکھتا ہوں۔ پتہ نہیں استادوں کے ذہن میں کیا بات ہے۔ اگلے دن ہے تو نے پورا گھنٹہ مفصل تقریر کی کافی پر، تقریر ختم مجھے کہتے ہیں سناؤ، میں نے ساری سنا دی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ تو پھر عصر کے بعد میں کافی کی کاپی لکھتا تھا طلباء کے لیے،
وہ رات تکرار کے بعد پھر 10 بجے میری کاپی سے وہ کاپی لکھتے تھے، تو میں نے اولیٰ سے لے کر بخاری تک 2 کاپیاں لکھی ہیں۔ میں نے صحیح بخاری کی بھی کاپی نہیں لکھی، میں نے جامعہ امدادیہ پڑھا ہے، میرے استاذہ سے جا کر پوچھ لیں، میں نے اس کی کاپی بھی نہیں لکھی، اور الحمدللہ ہمارے نمبر ایسے نہیں تھے، پوزیشن ہولڈر تھے۔ اور میں اب بھی طلباء سے کہتا ہوں، مجھے کوئی طالب علم کہے نا جی ہم آپ کی جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت میں شامل ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کیا طریقہ ہے؟ میں کہتا ہوں یہی طریقہ ہے، آپ اولیٰ سے لے کر دورہ تک پوزیشنیں لیں، دورے کے بعد ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے کارکن ہیں۔ اولے سے لے کر دورے تک کان پکڑیں، مار کھائیں، پھر ہمارے پاس آئیں تو آپ کو عزت ملے نہیں ملے گی، ہم بدنام ضرور ہوں گے۔ استاذوں نے کہنا سارے اس کے ساتھ ہم ان کو جانتے جو لے کر پھرتا ہے، اس لیے ہم طالب علم کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بھی پڑھیں، محنت کریں، پوزیشنیں لیں، اپنی علم مضبوط کریں، دورہ کریں، پھر 1 سال کے لیے ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے علم کو چمکائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بولنے کا لطف آئے گا۔ تو آپ علماء ہیں نا، اب آپ نے نبی کی وراثت کو سنبھالنا ہے۔ میں خلاصہ پیش کر رہا تھا، کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحابہ حضور سے خیر پوچھتے، میں حضور سے شر پوچھتا۔ صحابہ حضور سے خیر پوچھتے اور میں شر پوچھتا۔ وہ خیر پوچھتے تاکہ پھیلا دیں، میں شر پوچھتا تاکہ امت کو بچا دوں۔ تو ہم نے خیر کو پھیلانا بھی ہے اور امت کو شر سے بچانا بھی ہے۔ ایک مرتبہ اس سال کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے اسلام آباد بلایا، خود بلایا، دعوت کی، بڑے اہتمام سے کی، شریر بنا کر کھلایا۔ ہماری چونکہ ملاقاتیں ویسے بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مولانا نے خود بلایا تھا، مولانا خود ملنا چاہتے تھے، تفصیلی ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر میں ساری اپنی کتابیں لے کر گیا۔ میں نے مولانا کو ایک کتاب دی، دوسری فرقہ مماتیہ، فرقہ اہل حدیث، فرقہ بریلویہ، فرقہ سیفیہ، فرقہ جماعت المسلمین، یا مرزا خان کی جو کنز الایمان کا تحقیقی جائزہ، المحنت پہ اعتراض کے جواب، میں نے ساری پیش کی، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ۔ تو میں نے مولانا سے، میری بڑا اچھا ان سے تعلق، بیت کلفی کا تعلق ہے اور محبت کا ہے، تو میں نے مولانا سے کہا جی میں چاہتا ہوں میں سارا شر آپ کو پہلے دکھا لوں، پھر آپ اپنی ساری خیریں مجھے سمجھا لیں۔ تو مولانا مجھے محبت فرمانے لگے نہیں، یہ شر وہ ہے جو حضرت حذیفی والا ہے، آپ کا کام حذیفی کام ہے۔ حضرت حذیفی فرماتے تھے کہ میں شر سیکھتا ہوں تاکہ امت کو شر سے بچاؤں۔ تو ہم نے امت کے اندر خیر پھیلانی بھی ہے اور امت کو شر سے بچانا بھی ہے، یہ دونوں کام ہم نے کرنے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے خیر پھیلاتے ہیں، ہم امت کو شر سے بچاتے ہیں، وہ کام بھی ضروری ہے، یہ کام بھی ضروری ہے۔ ان کا کام امت کو لانا ہے، ہمارا کام امت کو بچانا ہے۔ تو امت کو ایمان عمال پہ لانا بھی ہے، امت کو ایمان عمال پہ لانا ہے اور بچانا بھی ہے۔ امت آتی فضائل سے ہے، بچتی دلائل سے ہے، اس لیے تبلیغ والوں کا کام فضائل ہے، عالمی اتحاد اہل سنت کا کام دلائل ہے۔ میں رائے میں بیٹھا تھا، ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے جو کام آپ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جو آپ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری دلیل تو قرآن میں ہے۔ میں نے کہا مجھے سنائیں۔ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے کہا آیت مکمل ہو گئی ہے، کچھ باقی بھی ہے؟ کہتے ہیں باقی ہے۔ میں نے کہا پھر پوری فرما دیں۔ کہتے ہیں وجادلہم باللتی احسن۔ میں نے کہا ادعو آپ کا ہے، جادل ہمارا ہے۔ ادعو کا معنی امت کو لانا ہے اور جادل کا معنی امت کو بچانا ہے۔ آپ کا کام پہلے ہے، اس لیے اللہ نے آپ کا ذکر پہلے کر دیا ہے۔ ہمارا کام بعد والا ہے، ہمیں اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ تو رائیونڈ پہلے ہے، سرگودا بعد میں ہے۔ تو رائیونڈ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ لانا کیسے ہے، تو سرگودا آتے ہیں سیکھنے کے لیے بچانا کیسے ہے۔ ہم رائیونڈ مانتے ہیں، آپ سرگودا مانیں تاکہ امت میں جوڑ ہو، امت میں توڑ نہ ہو۔ امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ تو جوڑنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ایک کو مانے ایک کو خیر بات کہہ دینا، نہ دونوں کام کرنے ہیں۔ میں نے کہا اس کام کے بانی بھی حضرت جی الیاس ہیں، اس جماعت کے بانی بھی مولوی الیاس ہے۔ وہ حضرت جی تھے، مولوی ہیں، لیکن ہیں تو دونوں الیاس نا۔ اس لیے امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے، تو دونوں کام کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ بس دعا فرمائیں، آپ کے حضرات مشائخ علماء اکابر سے مشورہ چل رہا ہے، انشاءاللہ جب طے ہوگا، نیت ہم نے بھی کر لی ہے کہ پورے 3 دن یہاں ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ 4، جیسے ابھی 1 گھنٹہ ہوا نا، تو روزانہ 4 گھنٹے ایسے سبق ہو، پھر آپ اس کو پڑھیں، ہم سنائیں، آپ لکھیں، ہم لکھائیں، تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ ہر بندہ وہاں نہیں جا سکتا، لیکن وہاں سے تو 1 بندے یہاں آ سکتے ہیں نا۔ تو جو آسان کام ہے وہ کر لیں، امت کو مشکل میں کیوں ڈالیں؟ آپ کا آنا مشکل ہے، ہمارا آنا آسان ہے، تو ہم یہاں آ جائیں گے، پھر آپ تشریف لائیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بڑا اکرام کیا، بڑی شفقت کی، بڑا وقت دیا ہے، اللہ آپ کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ زندگی اسلام اور عافیت والی عطا فرما دے، موت شہادت اور ایمان والی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔